السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یہ کہانی کی پہلی ایپیسوڈ ہے تو آپ لاسٹ میں اپنے فیورٹ کردار کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آریان خانزادہ کی گاڑی حویلی کی کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ زرمش کی سسکیاں حلق میں گھٹتے اسے ساکت کر چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے گاڑی روکتے اسے کاٹدار قہر بار نگاہوں سے گھورا، جو سیٹ کی پشت میں سمائے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا لرزتا بدن آریان خانزادہ کی آنکھوں میں مزید شعلے دہکا رہا تھا۔ گاڑی مت روکنا، یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہے، یہ وحشی درندہ ہے، مجھے اس سے بچاؤ۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے مزید دہک رہا تھا۔ اس نازک وجود کی نفرت میں اس کا تن بدن سلگ رہا تھا۔ زرمش سیٹ کی پشت میں سمانے کی کوشش کرتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو برفیلی نگاہوں سے دیکھتے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سیدھا کر گیا۔ زرمش کے لبوں پر پرسوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے اس وحشی درندے کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر جھکے اپنی سبز برفیلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ اس کے نیلے زخم شدہ پھٹے گال کو دیکھتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیچھے ہوتے جبڑے بھیجتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرمش اپنی سانسیں بحال کرتے آریان خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف کھسکتے ٹیک لگا گئی تھی۔ اب وہ تھر تھر کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش اپنی سسکیوں کو گلے میں گھونٹتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، وہ ایسے ہی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش نے اپنے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے آریان خانزادہ کو دیکھتے گاڑی کے بیک ویو مرر میں دیکھا، جہاں گیٹ کھلا تھا۔ آریان، زرمش نے کپ کپاتے لبوں سے اسے بے حد مدھم آواز میں پکارا تھا۔ آواز خوف سے نکل ہی نہیں رہی تھی، نہ وہ چاہتی تھی وہ اس کی پکار پر اٹھے۔ دل ہتھیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آریان، زرمش نے سسکی لیتے اپنی آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر آریان خانزادہ کے خوف سے اس کے لبوں سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے صرف یہ کنفرم کرنا تھا کہ وہ سو چکا ہے کیا؟ وہ گہری نیند سوتا ہے، یہ تو اسے پتا تھا۔ اس دن اس نے اس کے سوتے میں ہی تو اس کا فون اس کی فنگر پرنٹ سے ان لاک کیا تھا۔ زرمش کی نگاہیں ڈیش بورڈ پر پڑی، آریان خانزادہ کی پسٹل پر تھی۔ آریان، زرمش نے پسٹل پر نگاہیں دوڑاتے اپنا کانپتا ہاتھ آریان خانزادہ کے بازو پر رکھا۔ آریان خانزادہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ زرمش نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گردن کو جکڑے گہرے سانس لیے۔ دوسرے لمحے اس نے ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھاتے آریان خانزادہ پر تان دی تھی۔ وہ اپنے کپ کپاتے دونوں ہاتھوں میں پسٹل جکڑے آریان خانزادہ پر تانے ہوئے تھی۔ اس کا چیمبر کھینچو پہلے۔ آریان کی آواز پر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے فلک شکاف قہقہا برآمد ہوا تھا۔ زرمش تھر تھر کانپتے اسے دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کے فلک شگاف قہقہوں کے ساتھ زرمش کی خوفزدہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آریان خانزادہ آنکھیں کھولتے زرمش کے قدموں سے پسٹل اٹھاتے ہوئے زرمش پر جھکے، پسٹل کی نوک اس کی گردن پر گاڑ گیا تھا۔ زرمش نے خوف زدہ ہوتے ہوئے ہچکی لیتے اسے دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتی تھی تم مجھے مار کر؟ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے زرمش کی گردن پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ زرمش کی گردن سے ٹپکتا پسینہ اس کے وجود سے ڈھلکتی شال سے اس کی گہرائیوں میں جذب ہونے لگا۔ گاڑی فل ہیٹڈ تھی۔ آریان خانزادہ کے خوف اور اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے ہراساں بھیگی خوفزدہ ہیسل گرے آنکھوں پر تھیں، جن میں اس کا خوف دہشت جیسے پانیوں کی طرح ٹھہر چکا تھا۔ بتاؤ مجھے،
گولی سے مار کر کیا کرنا تھا تم نے؟ میری پناہوں سے پھر بھاگ کر راستے میں چلتی ہوئی ہر گاڑی کو روک کر مدد مانگنی تھی، کسی بھی مرد کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ چلے جانا تھا۔ آریان خان زادہ اشتعال بار نگاہوں سے گھورتے اس کا جبڑا بے حد سختی سے دبوچ گیا۔ ان لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اس کا شریانوں میں بہتا خون بھڑکا رہی تھی۔ زرمش درد سے کراہتے آنکھیں میچ گئی، بدن پر مزید لرزہ طاری ہو گیا۔ آریان خان زادہ اس کی گردن پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے اس کے گال زخم پر نگاہیں گاڑ گیا۔ ایک بار پھر اس کے گال پر اس کا دیا ہوا نشان تھا۔ اس کی پانچوں انگلیاں پھر سے بے رحمی سے اس کے چہرے پر ثبت تھی، پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی سے۔ اس کے بدن کی کپ کپاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے کہیں زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہے۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ آریان خان زادہ کو ایک پل کے لیے اس پر رحم آیا، مگر دوسرے پل ان لڑکوں کی غلیظ نگاہیں یاد آئی۔ آریان خان زادہ بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچتے اس کی گردن میں مزید بے رحمی سے پسٹل کی نوک گاڑ گیا۔ تم میری پناہوں میں تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ وعدہ ہے میرا آریان خان زادہ کا، جس دن تمہیں میں نے آزاد کیا اس دن یہ سانسیں حیدر خان کھینچ لے گا۔ وہ اس پر جھکے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے گھرایا تھا۔ زرمش مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولو۔ آریان خان زادہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوفزدہ اچھلتے ہوئے تھر تھر کانپتے اسی لمحے آنکھیں کھول گئی تھی۔ نہ ان آنکھوں میں اب آنسو آئیں گے، نہ یہ چھپکیں گی۔ وہ برفیلے لہجے میں حکم دیتے اس کے مزید قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ زرمش اس کے حکم پر اب سٹل ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی خوف سے پلکیں بھی نہیں جھپکا رہی تھی۔ دونوں بنا پلکوں کو جنشی دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ زرمش کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، لبوں سے گھٹی گھٹی سسکیاں خارج ہو رہی تھی، مگر وہ پلکوں کو جنشی دیے بغیر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے اس کی ہیزل گرے گہری کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ وہ پچھلے 10 منٹوں میں بنا پلکیں جھپکائے اس کی آنکھوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ تو موت سے بھی زیادہ آریان خان زادہ سے ڈرتی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو تک وہ روک چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹوں سے وہ گالوں پر نہیں بہے تھے۔ I will never run away of آریان خان زادہ شیلٹر اگین۔ بولو ایک ہی سانس میں۔ وہ اس پر جھکے اپنے پسٹل اس کی گردن پر بے رحمی سے گاڑے کسی درندے کی مانند گرایا تھا۔ I will never run away from آریان خان زادہ شیلٹر اگین۔ زرمیش ایک ہی سانس میں اس کے لفظ دہراتے بولی تھی، چیخ چیخ کر کہو، میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں حکم دیتے پسٹل کا چیمبر چڑھاتے زرمش کے کپ کپاتے ہاتھوں میں وہ پسٹل تھما گیا تھا۔ زرمش پسٹل پکڑے اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ بولو، میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کے ساکت ہونے پر دھاڑا تھا۔ میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ پسٹل کپ کپاتے ہاتھوں میں پکڑے حلق کے بل چیخی تھی۔ گاڑی کے باہر تک آواز آنی چاہیے، بلکہ ان پہاڑوں کو آج تمہاری آواز چیر کر رکھ دینی چاہیے۔ وہ اسے کاٹ دار نگاہوں سے گھورتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اپنی تمام تر قوت جمع کرتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خان زادہ نے باہر نکلتے ونڈ سکرین سے اسے دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید اونچا چیخنے کو کہا تھا۔ میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے پھر سے پوری قوت سے چیخی تھی۔ آریان خان زادہ اس کے لبوں کی جنشی سے اس کا سرخ چہرہ پھولتی سانسیں دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے کہا لگا گیا تھا۔ گاڑی سے باہر آواز نہیں آ سکتی تھی۔ گاڑی ہر طرف سے لاکڈ تھی اور ساؤنڈ پروف تھی، مگر وہ پوری قوت سے ابھی تک چیخ رہی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر دونوں ہاتھ ٹکائے تھوڑا سا جھکتے اسے دیکھنے لگا، جو مسلسل چیختے اس کے لفظ دہرا رہی تھی۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں کی جنشیے کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خان زادہ کی نگاہیں اس کی سہمی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر تھی، جو فل اوور لوڈ تھی۔ ٹریگر دبانے کی دیر تھی، گولی سیدھا اس کے دل پر لگتی۔
آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے کہا لگاتے اپنے بالوں کو جھٹکتے بالوں سے پانی کے قطرے جھاڑے تھے۔ زرمش کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھتے آریان خانزادہ کے کہوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ چیختے ہوئے پسٹل پر اپنی جکڑ میں مضبوط کرتی جا رہی تھی، مگر ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے پسٹل اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی طرف گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ زرمش خوف سے سسکاری بھرتی دوسری طرف کھسکی تھی۔ وہ اس کے بازو سختی سے جکڑتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے پتھر جیسے سینے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ میری پناہوں سے فرار حاصل کرنی ہے تم نے؟ آریان خانزادہ نے اس کے بازو کو سختی سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑی استفہامیہ سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہچکی لی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے انداز پر کہا لگا گیا۔ زرمش نے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے اب سسکی لی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکراتی اسے کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مگر میں چاہتا ہوں تم میری قید سے فرار حاصل کر لو۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہی چاہتا ہوں، تم میری پناہوں سے بھاگ جاؤ۔ آریان خانزادہ نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر زرمش کی گود میں پھینکا۔ زرمش نے اپنی گود میں اس کا موبائل دیکھ کر اسے مزید خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان لاک ہے، اس کا لاک کھولنے کے لیے تمہیں میرے اوپر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آریان خانزادہ نے زوم اینی انداز میں کہتے اسے بے باکی سے آنکھ ماری۔ زرمش سٹل اسے خوف زدہ نگاہوں سے ناسمجھی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ پسٹل فل لوڈڈ ہے، صرف ٹریگر دبانے کی دیر ہے۔ میں لمحوں میں ساکت ہو جاؤں گا، مگر نشانہ تمہیں ایگزیکٹ نشانے پر لینا ہوگا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے پسٹل اپنے دل پر رکھ گیا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے پسٹل کو بمشکل پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ گولی، اور اس فون سے حیدر خان کو کال کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے رایا تھا۔ زرمش کے ہاتھ کی کپکپاہٹ بڑی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے لیتے پسینے سے تر آریان خانزادہ کو دیکھتے بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے جا رہی تھی۔ ساتھ ہی زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے ٹریگر پر انگلی مضبوط کی۔ وہ اس کی انگلی ٹریگر پر دیکھتے اونچا فلک شگاف کہا لگا گیا۔ زرمش نے اس کے خوفناک کہکہ پر سہمتے ہوئے سے دیکھا۔ پسٹل پر اس کی گرفت پھر سے چھوٹی تھی۔ کھیل اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو، وہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے سرایت سے مسکرایا تھا۔ اس کی پراسرار مسکراہٹ سے زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں مزید خوف پھیلا تھا۔ 2 گولیاں مارنے کا موقع دوں گا، اگر میں بچ گیا تو پھر جو کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے مس خان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زومانی انداز میں آنکھ مار گیا۔ کیا کرو گے؟ زرمش نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے خوف سے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ یہ گال میرے ہو جائیں گے، پھر ان کو تھپڑوں سے نشان دوں یا پھر دانتوں سے، تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہوگا درد سے سسکنے کا۔ آریان کی بات پر زرمش کے ہاتھ سے پسٹل لرزتے اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سے اپنے گال پر جما گئی۔ وہ اس کے ایکٹ پر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ یہ تو وہ دل سے مان چکا تھا، اس سے بڑھ کر معصوم شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی دکھتا ہو۔ ارے خان کی بیٹی ہو، وہ بھی بغیرت حاکم خان کی بیٹی۔ اتنی جلدی گھبرا گئی تم؟ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے گولی چل جائے، پر میں ایک لمحے میں ساکت ہو جاؤں گا، جیسے مڈ نائٹ ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے آئی ونک کی۔ اگر تم نہ مرے تو پھر میرے گال تمہارے ہو جائیں گے۔ میں تمہارے تھپڑ برداشت نہیں کر سکتی، ایک بار اور مارو گے تو مر جاؤں گی، اس نے کپکپاتے لہجے میں بولتے اس کی سینڈرو جکٹے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا تھا۔ سردی کی شدت سے وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی بات پر اس کے نشان زدہ گال پر نگاہیں گاڑے اسی لمحے نظریں چرا گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جھکتے ہوئے
پسٹل زرمش کے قدموں سے اٹھایا، زرمش کے ہاتھ میں سختی سے تھمائی۔ کھیل اور آسان کرتا ہوں، آریان خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرمش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا، آنکھوں سے جل تھل بارش ہو رہی تھی۔ گاڑی کی چابی اندر ہی ہے، میرے پاس ایکسٹرا چابی بھی نہیں ہے۔ میں بچ بھی گیا تو تم زخمی ہو جاؤں میں بچ بھی گیا تو زخمی ہو جاؤں گا۔ تم مجھے زخمی کر کے گاڑی کے اندر ہی رہنا اور حیدر خان کو کال کر دینا۔ اگر آدھے گھنٹے میں وہ تم تک پہنچ گیا تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا میں۔ وہ پراسراریت سے بولتا زرمش کے اعصاب ساکت کر گیا تھا۔ دروازہ لاک کر دو اور میرے سینے پر شیشے کے پار سے ہی گولی چلا دو۔ جان سے نہ مار سکی تو زخمی تو کر ہی دو گی۔ مجھے زخمی کر کے لاک کھولتے کھلے گیٹ سے بھاگ جانا۔ آپشن ہی آپشن تمہارے پاس، آریان خانزادہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر تم اتنا زخمی ہو کر بھی میرے پیچھے آ گئے تو؟ زرمش نے کانپتے لبوں سے کہتے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ یہ تو ہے، میں مر بھی رہا ہوا تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ آریان خانزادہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر نگاہیں جمائے سرد لہجے میں بولتے، اس کے بالوں پر اپنی جکڑ مضبوط کر گیا تھا۔ جب تمہیں پتہ ہے تو تم کیوں بھاگی میری پناہوں سے؟ کیوں مانگی ان لڑکوں سے مدد؟ ان کی نگاہوں میں ٹپکتی ہوس تمہیں نظر نہیں آئی مس خان؟ آریان خانزادہ لفظ چباتے گرایا تھا۔ تمہاری دہشت کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بلڈ بیسٹ تھرسٹ کی پناہوں میں نہیں رہنا مجھے شاید ان لڑکوں کی ہوس گوارا ہو سکتی تھی، مگر تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ زرمش روتے ہوئے یکدم اپنے سر کو جکڑتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر پاگل ہوتے، اس کے بالوں کو سختی سے جکڑے اسے اپنے مقابل کرتے۔ اس کے زخمی گال پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ سختی سے بڑھا گیا تھا۔ زرمش درد سے کراہی تھی۔ تمہارے پاس موقع ہے، مجھے مار کر یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے گالوں کے اوپر میں کھال نہیں رہنے دوں گا۔ وہ سلگتے لہجے میں گھراتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے اپنے ہاتھوں میں پکڑی پسٹل کو دیکھا، آریان خانزادہ کو دیکھا جو سامنے بونٹ پر ہاتھ جمائے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کھڑا، اپنے سینے پر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہا تھا۔ زرمش نے گہری سانس لیتے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے چنتے گاڑی کو اندر سے لاک کیا۔ آریان اس کی طرف دیکھتے کہا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہے پر روتے ہوئے ونڈ سکرین پر نگاہیں گاڑے اپنی پسٹل اس وحشی درندے پر تان گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اب مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ زرمش پوری طرح کانپتے ہوئے اسے دیکھتے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھے ہوئے تھی۔ اگر وہ اسے نہ مار سکی، اس سے آگے کا سوچتے اس کی جان لبوں پر سج رہی تھی۔ زرمش نے اس وحشی درندے کو دیکھتے خوف سے ہچکی لیتے آنکھیں میچتے ٹریگر پر انگلی مضبوط کرتے اسے پوری قوت سے دبایا تھا۔ فائر نکلتا ونڈ سکرین سے پار ہوا تھا۔ فائر کی آواز کے ساتھ زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اب آنکھیں میچے تھر تھر کانپ رہی تھی، پسٹل اس کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ وہ مر گیا تھا یا زخمی وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ خود خوف سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ زرمش نے گہری سانس لیتے آنکھیں کھولتے دیکھا۔ آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی مضبوطی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ غلط نشانہ لے چکی تھی، ونڈ سکرین کا شیشہ تڑاک چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے آنکھ مارتے ونڈ سکرین کے ہول کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سائڈ پر گولی چلا چکی تھی، وہ سامنے گولی نہیں چلا سکی تھی۔ مس خان، بہت بڑا موقع تم گنوا چکی ہو، اب صرف ایک گولی اور پھر۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زرمش نے روتے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر انگلی مضبوط کی۔ وہ بری طرح ہچکولے بھرتے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی جگہ پر کھڑے کہے لگا رہا تھا۔ وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے چیختے ہوئے پوری قوت سے پسٹل ونڈ سکرین پر مار چکی تھی۔ آریان خانزادہ کے کہوں کی گونج میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زرمش سے کہے لگاتے دیکھ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ وہ اس کی چیخیں سنتے کہے لگا رہا تھا۔ اس کے کہوں کے ساتھ اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھی جو ونڈ سکرین کے تڑکتے شیشے سے آریان خانزادہ کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔
یکدم وہ خاموش ہوتا، اس پر سرد نگاہیں گاڑ گیا، مگر زرمش مزید شدت سے چیخنے لگی تھی۔ آریان خان زادہ نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے لاک کھولنے کا اشارہ کیا۔ زرمش نے اس کی آنکھ کے اشارے پر اسی لمحے ہچکی لیتے لاک کھول دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ دوسرے لمحے سر نفی میں ہلاتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اگنیشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ آریان خان زادہ کے باہری قدم رکے تھے۔ وہ شربار نگاہوں سے اس کے نازک مگر بے حد خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی ہمت سے آج اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی پناہوں سے بھاگنے والی تھی۔ وہ نازک ضرور تھی مگر کافی جیدار تھی، یہ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ زرمش نے گاڑی ریورس پر ڈالتے، ایکسلریٹر پر پاؤں رکھتے، گاڑی گھماتے گیٹ کی طرف تیزی سے ٹرن لیا۔ اس نے 1-2 مرتبہ اپنی دوست کے ساتھ 10 منٹ کی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ اسے پراپر گاڑی چلانا نہیں آتی تھی، مگر گاڑی کی تمام بیسک چیزیں اسے پتہ تھی۔ وہ گیم ہار چکی تھی۔ آریان خان زادہ اس کے گالوں کا اب کیا حال کرنے والا تھا، یہ سوچ کر وہ مرنے والی ہو چکی تھی۔ اس وحشی درندے کے تھپڑوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اس کے تھپڑ اس کے جسم سے سانسیں کھینچ لیتے تھے۔ وہ مزید اس کے تھپڑ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے گال پر دانت گاڑتا تو وہ کیسے اس وحشی درندے کی درندگی برداشت کر سکتی تھی۔ اسی خوف کے اثر وہ گاڑی گیٹ کی طرف نکال کر لی گئی تھی۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے پیچھے کی طرف بڑھتے گیٹ سے نکلتے اچھلی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول زرمش کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑتے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آریان خان زادہ، جو لب بھینچے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، گاڑی چلتے دیکھ برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ زرمش نے اسے پیچھے آتے دیکھا، پھر سے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے سامنے سڑک پر ڈال دیا۔ اس کی گاڑی کی اتنی سپیڈ نہیں تھی جتنی تیزی سے وہ اس کے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ زرمش اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے پھر سے چیختے ہوئے رو دی تھی۔ وہ ایکسلریٹر پر پاؤں رکھتے گاڑی بھگائی جا رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے بھاگتے اس کے پیچھے آ رہا تھا، صرف چند قدموں کی ڈسٹنس پر ہی تھا۔ زرمش اس بیسٹ بلڈ تھرس کو دیکھتے سرنفی میں ہلاتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا رہی تھی۔ بیک ویو مرر سے آریان خان زادہ کا پسینے سے تر وجود اسے نظر آ رہا تھا۔ اس کے سکس پیک، اس کے ایبس پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زرمش سامنے نہیں بلکہ بیک ویو مرر سے اس جنگلی انسان کو دیکھ رہی تھی، جو سچ میں جنگلی جانور تھا۔ سامنے ہی سڑک پر بارش کی وجہ سے کھڈا پڑا ہوا تھا۔ گاڑی کھڈے پر لگتی بری طرح سے اچھلی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑ چکی تھی۔ گاڑی پھسلتی جا رہی تھی۔ سامنے ہی دوسری طرف سڑک ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے دوسری طرف نیچے بہتا دریا تھا، جس میں شاید طغیانی آئی ہوئی تھی۔ وہ ابل کر آ رہا تھا۔ گاڑی اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ زرمش نیچے بہتے دریا کو دیکھتی چیختی جا رہی تھی۔ گاڑی کو سڑک سے نظر آتے نیچے بہتے دریا کی طرف بڑھتے دیکھتے وہ دانت پر دانت جمائے بھاگا جا رہا تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کی دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ آریان کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے دیکھتے زرمش کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آریان خان زادے سے شربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے اسے کنٹرول کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچی تھی۔ وہ اس دوران دونوں ایک دوسرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ آریان خان زادہ کی خون اتری اس کی سہمی ہیزل گرے آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی ہیزل گرے خوف زدہ آنکھوں سے اس کی سبز سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے سڑک کی دوسری جانب بڑھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے پھسلتی ہوئی سڑک کے نیچے کی طرف بڑھی، اسی لمحے دریا میں گری تھی۔ زرمش چیختے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آریان خان زادہ اسے کمر سے جکڑے اسی لمحے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ گاڑی بہت اونچائی سے دریا میں گر رہی تھی۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جو بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس پر نگاہیں گاڑے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اپنی طرف سے نکلتے نیچے دریا میں جمپ مار گیا تھا۔
وہ لوگ گہرے پانی کی نظر ہو رہے تھے۔ زرمش خوف سے چیختے ہوئے آریان خانزادہ کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہ اسے کمر سے سختی سے جکڑے خود کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ دونوں اس بہتے گہرے دریا میں گرے تھے۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زرمش نے خوف سے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ دریا کی موجیں ان دونوں کو دور تک بہاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ بادلوں کی اوٹ میں جھلک دکھلاتے چاند کی کرنوں کی روشنی میں اس کی سہمی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ سبز آنکھیں اس کی ہیزل گرے خوف زدہ آنکھوں سے ہوتی اس کے گال کے زخم پر ٹھہر گئی تھی۔ یکدم اس کے ساتھ ایک ہاتھ کی انگلی اس کے گال کو چھو گئی۔ زرمش اس کے لمس چیختے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس پر گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ لوگ پانی میں بہتے جا رہے تھے۔ زرمش کی شال اس کے وجود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس بہتے پانی کی نظر ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے زرمش کی کمر کو جکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس بہتے پانی میں بہتی اس کی شال کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ شال اپنی طرف کھینچتے وہ اسی لمحے اس کے وجود پر اوڑھا گیا تھا۔ زرمش اس کے حصار میں کانپتے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ دوسرے لمحے وہ ٹھنڈے پانی اور آریان خانزادہ کے خوف کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اس پر گہری نگاہیں جمائے اس کے نازک وجود کو سنبھالتے ہوئے تیرتے ہوئے وہ دریا عبور کرنے لگا۔ گہرے سبز آنکھیں اس نازک وجود پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نازک ٹھنڈے وجود کو باہوں میں اٹھائے حویلی میں داخل ہوتے جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس سے کمرے کی بیڈ پر نرمی سے لٹاتے ہوئے اس کے وجود سے شال علیحدہ کرتے اس پر جلدی سے کمبل دیا۔ کمرے کا الیکٹرک ہیٹر اس نے فل سپیڈ پر چلایا۔ کمرے کے وسط میں جدید آتش دان بھی اس نے جلا دیا۔ کمرہ لمحوں میں گرم ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی سرد سبز آنکھیں اس کے نیلے ہونٹوں پر جمی تھیں۔ اگر اس کے بدن سے گیلے کپڑے نہ اترتے اسے گرمائش کسی صورت نہیں مل سکتی تھی۔ آریان خانزادہ جلدی سے کمرے کے الماری کی طرف بڑھتے ایک ڈریس نکالتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کمبل اس کے وجود سے اتارتے ہوئے وہ اس کے جسم کی حشر سامانیوں کو دیکھتے اسی لمحے کمبل اس کے وجود پر ڈال گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی طرف بڑھا۔ مس خان، آریان خانزادہ نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ مس خان، آریان خانزادہ نے اس کا زخمی گال بے رحمی سے تھپ تھپایا۔ زرمش بے ہوشی کے عالم میں بھی درد سے سسکی تھی۔ وہ لب بھینچے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ اس نے بہت بے رحمی سے تھپڑ مارا تھا، وہ جانتا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اس کے زخم شدہ گال پر پھر سے بے دردی سے اپنا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اٹھو مس خان، ورنہ اس گال کو مسخ کر رکھ دوں گا۔ وہ اس کے گال کو بے دردی سے تھپ تھپایا چیخا تھا۔ زرمش کے لبوں سے بے ہوشی کے عالم میں بھی سسکیاں جاری تھیں۔ اٹھو مس خان، ورنہ میری درندگی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے سانسیں کھوئی۔ آریان خانزادہ مزید شدت سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے کندھوں سے جکڑے گرایا۔ اس کی گراہٹ پر زرمش کے بے جان وجود میں ہلکی سی ہلچل ہوئی تھی۔ کمرہ بے حد گرم تھا۔ صرف اس کے جسم پر گیلے کپڑوں کی وجہ سے اس کا جسم سرد تھا، مگر کمرے کی تپش اس کا جسم تھوڑا تھوڑا حرارت میں آ رہا تھا۔ مگر چہرے پر نلاہٹ سی تھی۔ آنکھیں کھولو، تمہاری موت ایسے نہیں لکھی، تمہاری موت صرف تمہارے اپنوں کے ہاتھوں لکھی ہے۔ آریان اس کے نیلے ہونٹ دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے، مگر اس کا نازک وجود ویسے ہی ساکت تھا۔ آریان خانزادہ جلدی سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ڈرائر اٹھاتے زرمش کی طرف بڑھا۔ ڈرائر کو آن کرتے اس نے زرمش کے گیلے کپڑوں پر چلایا۔ اب وہ فل سپیڈ میں ڈرائر چلانے لگا، اس کے کپڑوں کو خشک کر رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس کے بدن کو حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں اس کے قیامت خیز بدن سے چراتے اس کے بدن کو حرارت دے رہا تھا۔ وہ اس کے جسم پر اپنی نگاہیں زیادہ دیر نہیں گاڑ سکتا تھا۔ عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اسے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا۔ یکدم غلطی سے ڈرائر اس کی گردن کو چھو گیا۔ آہ! زرمش نے جلن سے آہ بھرتے سسکی لی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی دودیا گردن پر
جلنے کا داغ دیکھتے ہوئے ڈرائر اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ زرمش اس کی چیخ پر آنکھیں کھولتے چیخی تھی۔ آریان خانزادہ کو خود کے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ خوف سے اٹھتے ہوئے بیڈ کراؤن میں تیزی سے سمائی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے گلابی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ گال نیلا پھٹا ہوا تھا، گیلے بال آرس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، ہیزل گرے آنکھیں متروم گلابی تھی، چہرے پر گلابیوں کی جگہ نیلاہٹ تھی۔ یہ کپڑے پڑے ہیں، انہیں جلدی سے پہنو۔ آریان خانزادہ نے اس کی سہمی آنکھوں میں بغور دیکھتے اسے سرد لہجے میں حکم دیا۔ زرمش نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ 1 منٹ میں تم یہ کپڑے بدلو گی، صرف 1 منٹ میں۔ اس سے پہلے تم بے ہوش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر میں تمہیں اس طریقے سے بے ہوش کروں گا، ساری عمر ہوش میں نہیں آؤ گی۔ وہ اس کے کانپتے وجود پر نگاہیں گاڑے حکمیہ لہجے میں غرایا۔ زرمش نے اس کی طرف دیکھتے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ پہنو ان کپڑوں کو، آریان خانزادہ سرد لہجے میں بولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک نہیں کرو گی؟ ایسے ہی چینج کروں؟ 5 منٹ بعد بنا لاک کے کمرے میں ہوں گا۔ آریان رخ پلٹے بغیر حکم دیتے کمرے سے نکل گیا۔ زرمش نے اپنے چکراتے وجود کو جلدی سے سنبھالتے اپنے تن سے کپڑے اسی لمحے اتارے تھے۔ اس نے جلدی سے بیڈ پر رکھا، وہ جوڑا زیب تن کیا۔ اسے 5 منٹ ہی لگے تھے کپڑے چینج کرنے میں۔ وہ جانتی تھی وہ 5 منٹ بعد کمرے میں ہوگا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ 5 منٹ بعد کمرے میں تھا۔ آریان خانزادہ کمرے میں داخل ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ سیاہ کلر کی فراک میں بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ رشنا خان، وہ زرمش کے وجود پر بے حد سٹائلش فٹنگ فراک دیکھتے رشنا خان کی گراہٹ نما دبی آواز میں پکارتے مٹیا بھیج گیا۔ یشنا خان کی اب خیر نہیں تھی اس کے ہاتھوں سے۔ زرمش کے بدن پر یہ فتنہ فراق دیکھتے اسے اب پتہ چلا تھا رشنا خان چادر کے نیچے ایسی ڈریسنگ کرتی ہے۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھتے شیشے کی بوتل زرمش کی طرف بڑھائی۔ کیا ہے یہ؟ زرمش نے آنکھیں کھولتے اس سے پوچھا۔ یہ زہر ہے، یقیناً میرے پناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تم یہ زہر خوشی خوشی پی لو گی، جیسے کچھ دیر پہلے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے نزدیک ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کے خوبصورت نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑ گیا تھا۔ خودکشی؟ زرمش نے اس کا ادا کیا لفظ بے آواز دہرایا تھا۔ ہاں، خودکشی۔ وہ اس کے لبوں کی جنشی دیکھتے لفظ خودکشی پر زور دیتے بولا تھا۔ گاڑی لے کر نکل گئی تمہاری اناڑا ڈرائیونگ سے اندازہ ہو رہا تھا مجھے خودکشی کرنے کے سارے طریقے پتہ ہیں۔ تمہیں خودکشی کرنے کے سارے طریقے پتہ ہیں، آریان خانزادہ اس کے نیلے گال پر گہری نگاہیں دوڑاتے استہزائیہ لہجے میں بولا تھا۔ زرمش کراؤن میں سماتے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ اس کی سلگتی سانسوں کی تپش سے وہ کراؤن میں سمائی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ کس نے سکھائی ڈرائیونگ؟ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ کالج کی فرینڈ نے سکھائی تھی، زرمش دوسری طرف کھسکتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے سسکی لے گئی۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جمائے اسے محصور کیے ہوئے تھا۔ نہ پسٹل چلانی آتی ہے نہ گاڑی، اگر دونوں میں سے ایک بھی چلانی آتی میری پناہوں سے تم آج نکل جاتی۔ وہ اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھاؤں گا گاڑی چلانا اور بندوق چلانا بھی۔ آریان خانزادہ نے اسے دیکھ کر آنکھ ونک کی تھی۔ زرمش سانسیں روکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے نزدیکیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پکڑو اس زہر کی شیشی کو، گھٹا گھٹ پی لو، ورنہ میرے پاس خودکشی کے جو طریقے ہیں وہ تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر سکے گی۔ آریان خانزادہ نے دھمکی آمیز لہجے میں غراتے ہوئے شیشی اس کی جانب بڑھائی۔ زرمش کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی بوتل پکڑے اسی لمحے اپنے لبوں سے لگاتے گھٹا گھٹ چڑھا گئی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کے حکم پر شاید اپنی سانسیں بھی روک سکتی تھی۔ اتنا ڈرتی ہو مجھ سے کہ ایک لمحے میں زہر پی لیا؟ آریان خانزادہ نے اس کی گال پر نگاہیں گاڑے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھے ہر صورت تمہاری پناہوں سے جانا ہے، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ اب تو میں نے یہ زہر کی شیشی پی لی ہے، اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں مرنے سے۔
اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں، مرنے سے پہلے بتا دوں، میں جتنا تم سے ڈرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ نفرت سے زیادہ تم آریان خانزادہ سے ڈرتی ہو۔ تمہارا کانپتا بدن اور لرزتے ہونٹ کہہ رہے ہیں تم نے یہ لفظ ادا کرتے ہوئے بہت ہمت کی ہے۔ وہ استہزائیہ بولتے خوفناک کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر خوف سے ہچکی لے گئی تھی۔ بولو، تم موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہو؟ وہ اس پر جھکے ایک ایک لفظ چباتے گھرایا تھا۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ زرمش نے ہچکی لیتے جلدی سے ایک ہی سانس میں کہا تھا۔ اب لیٹ کر آنکھیں بند کیے یہ دہراتی جاؤ، جب تک تم موت کی آغوش نہیں چلی جاتی یہ لفظ دہراتی جاؤ۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے تکیے پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس پر کمبل دیا۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، وہ آنکھیں موندے کپ کپاتے لبوں سے بولی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ بولتی رہو۔ زرمش کی خاموشی پر وہ اونچی آواز میں گھرایا تھا۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ آنکھیں موندے بنا رکے بولتی جا رہی تھی۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ بمشکل یہ لفظ دہرا رہی تھی۔ اس کا دماغ تاریکی میں جا رہا تھا، شاید وہ مر رہی تھی۔ میں موت سے زیادہ آریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے ساکت ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے لائٹس آف کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حیدر خان اپنے گرینڈ ہوٹل کی CCTV فوٹیج چیک کرتے اپنی سانسوں کی تپش پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ حیدر خان کا بس نہیں چل رہا تھا آریان خانزادہ کو اس کی حویلی سمیت آگ لگا دے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے جھکے ہوئے لیپ ٹاپ سکرین پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے اس دن کی فوٹیج چیک کر رہا تھا۔ یکدم اس کی آنکھیں بھی یقین ہوئی تھی۔ بلو جینز پر سیاہ ہوڈی پہنے وہ آریان خانزادہ ہی تھا۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہ ہوٹل میں اسی تاریخ رات کے اسی پہر داخل ہوا تھا۔ اس کے نمبر پر جو کال آئی اس کی لوکیشن بھی اس کے ہوٹل کے قریب ہی ٹریس ہوئی تھی، یعنی اس رات اس نے گرینڈ ہوٹل کے پاس ہی اسے کال کی تھی۔ حیدر خان لیپ ٹاپ کو ایک ہی جست میں ٹیبل سے نیچے پھینکتا چیخا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا آریان خانزادہ، یہ نہیں ہو سکتا آریان خانزادہ، میری بہن تمہارے پاس ہی ہے۔ میں زمین کھود کر اسے نکال لوں گا، مگر وعدہ ہے میرا، اسی زمین میں 100 گز کا کھڈا کھودتے تمہیں غرق کر دوں گا۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ حیدر خان نے اپنی قمیض کے پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے کال ملاتے ہوئے کان سے لگایا تھا۔ آریان خانزادہ کے بارے میں ایک ایک لفظ، ایک ایک انفارمیشن اکٹھا کرو، اس کی زندگی کا ہر راز مجھے جاننا ہے۔ حیدر فون پر چیختے ہوئے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ قسط میں درخزائی عنایہ کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ۔ سب نے ریویو دینا ہے، لائک سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل اگلی قسط آئے گی، رسپانس اچھا دینا تاکہ قسط روز مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔